چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد عجل الفرج۔ خوب آیات و روایات میں توحید ذاتی کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، یہ پڑھ رہے تھے۔ کچھ آیتیں پیش کی تھیں اور روایتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ روایتوں میں سے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت پیش کی گئی، ایک روایت کا ذکر کیا گیا جس روایت میں امام نے توحید کے یعنی واحد کے 4 معانی بیان کیے تھے، جس میں سے 2 معانی کو کہا تھا کہ یہ ذات پروردگار اس کی الوہیت کے ساتھ سازگار ہیں، مناسب ہیں، اور 2 معنی واحد کے ایسے ہیں کہ جو ذات پروردگار کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ 2 معنی جو ذات پروردگار کے لیے مناسب ہیں وہ کون سے ہیں وہ بتایا جا چکا ہے، اب یہاں سے پڑھنا ہے آج کہ امام در ادامے 2 نو وحدتی را کی اطلاق آن بر خداوند جائز است بر میں شمارت۔ 2 معنی واحد کے کہ جو خدا کی ذات کے لیے مناسب نہیں ہیں وہ بیان کیا گیا کہ ایک واحد سے مراد واحد عددی لیا جائے، کہا جائے کہ ہوا واحد، اور واحد سے مراد کیا ہے، واحد عددی لیا جائے، یا ہوا واحد من الناس، ٹھیک، یہ 2 معنی خدا کی ذات کے لیے مناسب نہیں تھے۔ آگے امام فرماتے ہیں وحدت کی جو 2 قسمیں کہ جن کا خدا کی ذات پر اطلاق صحیح ہے اس کو امام بیان کرتے ہیں۔ جب آپ امام کے بیان میں تأمل کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ امام نے واحد کے جو 2 معنی خدا کے لیے ذکر کیے ہیں وہ توحید کے 2 پہلو کو بیان کرتے ہیں، توحید کے 2 رخ اور توحید ذاتی کے جو 2 رخ ہیں، جو 2 پہلو ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ہیں۔ امام نے جو 2 معنی جو توحید ذاتی کے 2 پہلو کو بیان کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ خداوند متعال کی ذات بے ہمتا ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں، ٹھیک، ایک یہ۔ دوسرے خدا کی ذات کی بساطت کو بیان کرتا ہے کہ خداوند متعال کی ذات بسیط ہے، ٹھیک، کوئی جز نہیں اس کا، کسی بھی قسم کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک۔ دیکھیں در ادامے آگے 2 نو وحدتی را کی وحدت کی 2 قسموں کی کہ جو اطلاق آن بر خداوند جائز است، کہ جن 2 وحدت کی قسموں کا خدا کے لیے اطلاق کرنا صحیح ہے، جن کا اطلاق خدا پر صحیح ہے، برمی شمارت، امام وحدت کے ان 2 معنی کو شمار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ با تأمل در عبارت امام روشن می شود، کہہ کہ امام کی عبارت میں جب آپ غور و خوض کریں گے تو واضح اور روشن ہوگا کہ ان 2 نو وحدت کی وحدت کی جو یہ 2 قسمیں ہیں، ناظر بے2 بعدیس، یہ 2 بعد کو بیان کرتے ہیں کہ در توحید ذاتی ذکر کردیم، کہ جو توحید ذاتی کے سلسلے میں ذکر کیا گیا، جب ادھر توحید ذاتی کی بحث آئی تھی تو کہا تھا کہ توحید ذاتی کے 2 رخ ہیں، ہے نا، 2 پہلو ہیں۔ توحید ذاتی کی بحث میں توحید کے جو 2 پہلو کو بیان کیا گیا تھا، امام علیہ السلام نے انہی 2 پہلوؤں کو کیا ہے، روشن کیا ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا ہے، خود ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا تھے، یعنی بے ہمتائی ذات الہی و بساطت آن۔ نمبر 1، ذات الہی کا بے ہمتا ہونا، یہ توحید ذاتی کا ایک رخ ہے
کہ اللہ کی ذات بے ہمتا ہے، بے مثل ہے، و بساطت آن، اور دوسرا پہلو توحید ذاتی کا یہ ہے کہ اس کی ذات بسیط ہے۔ ٹھیک مولانا؟ مثلا عبارت جو امام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لیس لہ فی الاشیاء شبہ، اشیاء میں کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے۔ ٹھیک، امام کی یہ عبارت توحید ذاتی کے پہلے رخ کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ توحید ذاتی کا پہلا رخ کیا تھا؟ کہ اس کی ذات بے ہمتا ہے۔ تو ایک عبارت جو امام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لیس لہ فی الاشیاء شبہ، کہ اشیاء میں کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، کوئی چیز اس سے شباہت نہیں رکھتی۔ امام کی یہ عبارت توحید ذاتی کے ایک رخ کو بیان کرتی ہے۔ وہ کون سا رخ ہے؟ ہاں وہی خدا کا بے ہمتا ہونا، اس کا شبیہ نہ ہونا، اس کا نظیر اور مانند نہ ہونا۔ وہی بتا رہا کہ ناظر ببعد اولس، امام کی یہ عبارت توحید ذاتی کے پہلے پہلو کی طرف ناظر ہے، یعنی ان کے خداوند ہیچ شبہ نظیر و مثل و مانندی ندارد، کہ خداوند متعال کسی طریقے کی شبیہ، نظیر، مثل اور مانند نہیں رکھتا۔ یہ توحید ذاتی کا ایک رخ ہے۔ ٹھیک، دوسری عبارت جو انہ عز وجل احدی المعنی، کہ خداوند متعال احدی المعنی ہے، یعنی وہ حقیقت واحد ہے۔ یہ توحید ذاتی کے دوسرے پہلو اور دوسرے رخ کو بیان کرنے کے لیے، یعنی بساطت ذات اوس، امام کی یہ عبارت خداوند متعال کی ذات کی بساطت کو بیان کرتا ہے۔ بس گویا امام نے اپنی دو عبارتوں میں توحید ذاتی کے دونوں رخ کو بیان کیا ہے۔ پہلی عبارت میں توحید ذاتی کے اس رخ کو کہ کوئی چیز اس کے مثل نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، وہ بے ہمتا ہے، بے نظیر ہے، اور دوسری عبارت میں توحید ذاتی کے دوسرے رخ کو، وہ دوسرا رخ کی ذات پروردگار بسیط ہے، امام نے اس کو بیان کیا۔ ٹھیک مولانا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں چلیں۔ جالب آن کی امام با بیان شیوائی بے اقسام ترکیب اشارے می کند، کہ مزے کی بات یہ ہے کہ امام نے جو واضح اور روشن طریقے سے، سلیس اور سرل طریقے سے جو توحید کے معنی بیان کیے ہیں، اس میں ترکیب کی قسموں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ ترکیب کی جو قسمیں ہیں، ٹھیک، امام نے ترکیب کے اقسام کو بھی بیان کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ وظاہراً مقصود در انقسام در وجود ہمون انقسام در ترکیب خارجی، اور کہہ رہے ہیں کہ وجود میں انقسام سے مراد ظاہراً وہی ترکیب خارجی میں انقسام مراد ہے۔ امام نے جو فرمایا ہے کہ اس کے وجود کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کا مطلب ہے یعنی عالم خارج میں وہ کسی طریقے کی تقسیم کو قبول نہیں کرتا، کوئی تقسیم اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ مثلا انقسام در عقل، ترکیب عقلی مانند ترکیب شے وجود و ماہیت است، انقسام وہمی کسی بھی طریقے کی۔ البتہ یہ انقسام وہمی کیا ہے؟ یعنی وہم و گمان میں آپ کسی ایک چیز کو مختلف جز میں تقسیم کریں۔ مثلا ایک زمانہ، ایک وقت، سمجھ رہے ہیں؟ وقت کو آپ ابھی تقسیم نہیں کر سکتے، تقسیم خارجی نہیں رکھتا، لیکن تقسیم وہمی آپ فرض کریں، آپ اپنے ہی وہم و گمان میں زمانے کو کیا ہے مختلف حصے میں، مختلف جز میں بانٹیں، اس کے الگ الگ جز بنا دیں، تو یہ بھی خدا کی ذات کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو ہر طریقے کی ترکیب
یا ترکیب کی جو قسمیں ہیں ذات پروردگار اس سے منزہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے۔ آپ کسی بھی طریقے کی ترکیب کے قائل خدا کے سلسلے میں نہیں ہو سکتے۔ جتنی قسم کی ترکیبیں متصور ہیں، ٹھیک، وہ ساری ترکیبیں ذات پروردگار سے دور ہیں۔ ٹھیک، بسیط کا مطلب یہی ہے کہ ذات پروردگار کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، جز نہیں کیا۔ اب تقسیم کی چاہے جتنی قسم ہو، کسی بھی تقسیم سے، نہ عقلی طور پہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ خارجی طور پہ تقسیم کر سکتے ہیں، نہ وہمی طریقے سے تقسیم، کسی بھی طریقے کی، کیونکہ تقسیم یعنی ترکیب، خدا میں ترکیب نہیں ہے۔ بسیط جو ہوتا ہے، بسیط یعنی غیر مرکب، بسیط یعنی مولانا، ہاں، تو جب ایک وجود غیر مرکب ہو گیا تو اب ترکیب کے جتنے بھی تصورات ہو سکتے ہیں، ترکیب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، وہ سب اس سے دور ہوں گی۔ اب جو چیز بسیط نہیں ہے، آپ اس کو تقسیم کیجئے، جس طریقے سے بھی تقسیم ہو جائے، عقلی طور سے تقسیم ہو جائے، خارجی طور پہ تقسیم ہو جائے، حتیٰ وہمی طریقے سے بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن جو ذات بسیط ہے، جو اصلاً مرکب ہے ہی نہیں، تو اس کو کسی بھی طریقے سے ترکیبات میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر ترکیب کی یہ قسم پائی جاتی ہے۔ مثلاً آپ اس کو عقلی اعتبار سے یا آپ اس کو وہمی اعتبار سے، کسی بھی طریقے سے، ٹھیک مانا نا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انقسام وہمی نیز در جائز کے، کہہ رہے ہیں کہ انقسام وہمی وہاں پر ہوتی ہے کہ شیء را کی دارائے اجزاء بالفعل نیز، کہ ایک ایسی چیز کہ جو بالفعل اجزا نہیں رکھتی، کچھ چیزیں ایسی ہیں ہوتی ہیں کہ جو بالفعل اجزا نہیں رکھتی ہیں، یعنی ابھی اس وقت فی الحال اس کا کوئی جز نہیں ہے، لیکن باکومک قوہ واہمہ، لیکن آپ قوت واہمہ کے ذریعے سے آپ اس شیء اجزاء بالفعل نہ رکھنے والے کو تقسیم کر دیں۔ مثلا مانند تقسیم زمان بے اجزاء مفروض، کہ ابھی فی الحال تو اس کا جز نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ذہن میں کیا ہے اس کا جز فرض کر رہے ہیں، تو خدا کی ذات کے حوالے سے یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے، یہ انقسام وہمی بھی خدا کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کہ اگرچہ بالفعل وہ جز نہیں رکھتا، لیکن آپ اپنے ذہن میں اس کے لیے اجزاء فرض کریں۔ قوت واہمہ میں بھی اس کی ذات کے لیے جز فرض نہیں کیا جا سکتا۔ خلاصہ کلام صرف اتنا کہتے ہیں کہ ترکیب کی جتنی قسمیں ہیں، کہ جہاں پہ شے کو مختلف اجزاء میں بانٹا جاتا ہے، ذات پروردگار ہر ترکیب سے پاک، ختم۔ جب اس کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے پاک ہو گئی، جب ہم نے خدا کو بسیط مان لیا، تو پھر ہم اب خدا کی ذات کو ترکیبات میں تقسیم، ختم۔ بہر تقدیر امام توحید ذاتی را بمعنی نفی ہر گونے شریک و شبیہ ونیز نفی ہر گونے ترکیبی از ذات الہی دانستے، کہ بہرحال امام علیہ السلام نے توحید ذاتی کو کیا ہے دو معنوں میں بیان کیا ہے۔ ایک ہر قسم کے شریک و شبیہ کی نفی کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے شبیہ نہیں، ونیز نفی ہر گونے ترکیبی از ذات الہی، اور دوسرے ہر قسم کی ترکیب سے ذات پروردگار کی نفی کی ہے۔ ٹھیک، امام علیہ السلام نے ذات الہی سے
دو چیزوں کی نفی کی ہے، ایک ہر قسم کی شریک ہونے سے، شبیہ ہونے سے نفی کی ہے کہ کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کی شبیہ نہیں، دوسرے ہر قسم کی ترکیب سے خدا کو پاک مانا ہے، لہذا چنین معنی ایرا شائست خداوند می شمار، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی ذات کے لیے یہ معنی مناسب ہے کہ جس معنی سے مثل و شبیہ کی نفی ہو ایک، اور ترکیب کی نفی ہو۔ جہاں کہیں بھی شبیہ، مثل، مانند یا ترکیب لازم آئے گی، وہ معنی ذات الہی کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ ذات پروردگار کے لیے احد کا معنی وہی صحیح ہوگا کہ جس احد سے شبیہ کی نفی ہوتی ہو اور ترکیب کی نفی ہوتی ہو۔ امیر مومنان درجہ دیگر آشکارا وحدت عددی خداوند را انکار می کند، کہہ رہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک دوسرے بیان میں واضح طریقے سے ذات پروردگار سے واحد احدی کے معنی، واحد عددی کے معنی کی نفی کی ہے، انکار کیا، کہا کہ خدا کے لیے واحد عددی کا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس سے مثل و شبیہ لازم آتی ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے کلمہ واحد کا استعمال کرتے ہیں اور اس واحد سے مراد واحد عددی لیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پھر مثل و مانند لازم آتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک بیان میں، اپنے ایک کلام میں واحد عددی کی خدا کے حوالے سے نفی کی ہے۔ ٹھیک مولانا؟ دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ امیر مومنان یعنی امیر المومنین علیہ السلام درجہ دیگر، ایک دوسرے مقام پر آشکارا، واضح اور روشن طریقے سے وحدت عددی خداوند را، خدا کے وحدت عددی کا انکار می کند، انکار کیا ہے، کہا کہ خدا واحد عددی نہیں ہے، خدا واحد ہے لیکن واحد عددی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں واحد لا بعدد، وہ واحد ہے لیکن عدد والا نہیں، واحد اللہ واحد ہے لا بعدد، لیکن وحدت عددی نہیں رکھتا۔ ودائم لا بعمد، وہ ایسا ابدی موجود ہے کہ جس کے لیے کوئی غایت اور کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا آپ خدا کو واحد کہیں اور اس سے واحد عددی مراد لیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ خدا کو دائم مانیں اور پھر اس کی ذات کے لیے ایک حد معین کر دیں، یہ صحیح۔ وہ واحد ہے بلا عدد، وہ دائم ہے بلا امد۔ ٹھیک مولانا؟ خداوند اکتائیس کی وحدتش عددی نیست، خداوند متعال ایسا واحد ہے، ایسا یکتا ہے کہ جس کی وحدت عددی نہیں ہے، وہ موجودی ابدی، اور خدا ایسا ابدی موجود ہے بدون ان کی برائے وجودش غایت و پایان باشد، بغیر اس کے کہ اس کے وجود کے لیے کوئی انتہا اور کوئی پایان ہو، کوئی غایت ہو، ایک زمانہ مشخص کر دیا جائے، کہا جائے کہ یہ 500 سال، 5000 سال، 5 لاکھ سال، سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا دائم ہے لیکن بغیر کسی غایت کے، بغیر کسی انتہا کے۔ ٹھیک مولانا؟ واضح روشن ہے؟ چلیں اب یہاں سے ایک دوسری روایت شروع ہو رہی ہے جو روایت چھٹے امام سے ہے، انشاءاللہ اس عبارت کو کل پڑھیں گے۔